إلا الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ رب العزت جل مجد الکریم کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ماہانہ درس قرآن و حدیث کی نشست میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا. 4-5 ماہ کے تعطل کے بعد آج سے پھر حلقہ ذکر درس قرآن و حدیث کے مبارک محفل میں ہمیں حاضری کا شرف سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج کے درس قرآن و حدیث میں 30ویں پارے میں سے سورہ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس کام کو بھی میں ہاتھ ڈالوں مجھے کامیابی حاصل ہو، اور جس میدان میں بھی میں قدم رکھوں مجھے اس میدان میں ناکامی نہ ہو بلکہ کامیابی حاصل ہو. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا وسیلہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا. لوگ صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کے حوالے سے ہر شخص غفلت کا شکار ہے. ہمارے ناقص ذہن اس دنیا کی زندگی کو کل سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنی ساری تگ و دو، اپنی ساری محنت سب کی سب دنیا کی زندگی بنانے میں آدمی صرف کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہر شخص اپنے طور پر کوشش محنت کرتا ہے. لیکن ہماری کوشش، ہماری محنت صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے. اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت ہو یا ان کے مستقبل کی فکر ہو تو انسان کی سوچ صرف دنیا کی زندگی پر محیط ہوتی ہے. اکثر و بیشتر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی آخرت کی فکر کرتے ہیں. اور وہ لوگ تو بڑے ہی خوش نصیب ہوا کرتے ہیں جو دنیاوی مفاد پر آخرت کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا کی زندگی کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت آخرت کو دیتے ہیں.
1,00,000 سے زائد نفوس قدسیہ تاج نبوت پہن کر تشریف لائے۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے نوع انسانی کو یہ سبق دیا، یہ درس دیا، یہ تعلیم دی کہ یہ دنیا فانی ہے، اور اس فانی زندگی کے بعد جو زندگی عطا کی جائے گی وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے محض اس لیے عطا کی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر آدمی اس زندگی کو بہتر بنا لے جو زندگی ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور اس آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ اسلامی فلسفہ زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ دنیا کل نہیں ہے، بلکہ اصل ہمارے رہنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت کا جہان ہے۔ ہماری دعاؤں میں بھی عمومی طور پر یہ دعا شامل ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ مومن کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ زیادہ توجہ، زیادہ محنت اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے اور سنوارنے پر خرچ کرتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جسے بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پائی اس شخص نے، کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا، فصلی اور نماز پڑھتا رہا۔ ان دو آیات مقدسہ میں ذرا غور کیجئے، قد افلح تحقیق فلاح پائی، فلاح سے مراد کیا ہے؟ فلاح دنیا اور آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں، فلاح دارین، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی اس شخص کے حصے میں آئے گی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا، فصلی اور نماز پڑھتا رہا۔ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک کیا، اپنے آپ کو تزکیہ اپنا کیا، رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بے نیاز رب نے اسی صورت کی آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان آیات مقدسہ میں ذرا غور کیجئے،
14 نمبر آیت 15 کا ترجمہ سنا. اب 16ویں آیت میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہاری حالت یہ ہے، رب فرما رہا ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کو. حالانکہ چاہیے یہ کہ آخرت کا جہان بہتر بنانے کے لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی، تو ہماری کوشش و محنت کا زیادہ حصہ اس کا تعلق آخرت کی زندگی کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن بے نیاز رب فرماتا ہے تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر. تمہیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے اور اچھی طرح جان لینا چاہیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے دنیاوی زندگی سے. وابقیٰ، یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ تو فانی زندگی ہے، اور وہ زندگی باقی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں سورہ الاعلیٰ کی آیت میں فرمایا کہ یہ تعلیم جو قرآن دے رہا ہے، پہلے گزرے ہوئے صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں بھی یہ تعلیم موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہ تعلیم ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 1,00,000 سے زیادہ نفوس قدسیہ تاج نبوت پہن کر تشریف لائے. ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر یہ تعلیم دیتے رہے، یہ درس دیتے رہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے کہ اس دنیا کو کل نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ تو فانی ہے، باقی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. جو عقل مند آدمی ہے، ذی شعور ہے، وہ اس حقیقت کو سمجھنے میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی کہ ایک ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے آخرت کی زندگی. دنیا کی زندگی اس لیے دی ہے کہ یہاں ایسے عمل کرو، ایسے کام کرو جس سے وہ زندگی سنور جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے ہمیشہ رہنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کا فلسفہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ ملک کے اندر. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ پرکھ ہو جائے، زندگی اور موت اس لیے بنائی گئی، تخلیق کی گئی تاکہ پرکھ ہو جائے کہ تم میں سے کون ہے جس کے عمل اچھے ہیں. انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بناؤ، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام خاص ہے. جو بندہ دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے. صحابہ کرام نے جب حضور سے پوچھا حج مبرور کے حوالے سے، کہ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیا یا دونوں میں سے ایک کے چہرہ فقط محبت سے دیکھا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ مبرور حج کا ثواب عطا فرماتا. فقط والدین کا چہرہ محبت سے تکنا، دیکھنا، حج مبرور کا ثواب. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور مبرور حج کسے کہتے ہیں؟ یہ جواب ذرا غور سے سنیے کہ دنیاوی زندگی ہمارے سامنے ہے، آخرت کی زندگی ہماری سامنے ہے. تو ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت صاحب ایمان واپس لوٹے تو دنیا میں تیری رغبت کم ہو جائے اور آخرت میں تیری رغبت زیادہ ہو جائے. دنیا میں تیری رغبت کم ہو جائے اور آخرت میں تیری رغبت، لگن،
آخرت کی فکر، تڑپ اور طلب وہ زیادہ ہو جائے، اور یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو سمجھ لے تجھے مبرور حج نصیب ہوا ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو معاملہ اس کے الٹ ہے، ہماری سوچ کا معیار بدل گیا، زاویہ فکر ہمارا تبدیل ہو گیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کا جب تقابل کیا جاتا ہے تو اس آیت کریمہ جو ہے یہ تو پکار کر کہہ رہی ہے، ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی زندگی میں ایسے اعمال، ایسا راستہ، ایسا طریقہ اپناؤ کہ تم جہنم کی آگ سے خود بھی بچ جاؤ، تمہارے بیوی بچے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہاں دنیاوی زندگی کے دیے جانے اور آخرت کو بہتر بنانے کے حوالے سے اس آیت مقدسہ میں قرآن مجید کی واضح ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک اور آیت مقدسہ ذرا اس میں غور کر لیجئے تاکہ قرآن مجید کی جن آیات کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جن کی تفسیر آج ہم پڑھ رہے ہیں، پورا مفہوم کھل کر کے ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ ایک اور مقام پر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ تو تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں۔ مال بھی آزمائش، اولاد بھی آزمائش۔ مال ملا ہے، آدمی آزمائش میں پڑ گیا، اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، آزمائش میں پڑ گیا۔ دیکھنا ہے کہ اس آزمائش میں کون کون پورا اترتا ہے۔ مال کو بھی آزمائش کہا گیا، اولاد کو بھی آزمائش کہا گیا۔ یہاں فتنہ سے مراد آزمائش۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس آزمائش میں ڈالے گئے تو ہر آزمائش میں پورا اتر کر کے دکھایا۔ قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی کہ مال دے کر، اولاد کی نعمت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ دیکھنا کون کون ہے جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے اور پورا اتر کے دکھاتا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے، بلکہ اب تک جو 5 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں ان میں سے ایک حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ نتیجہ 5 آیات مقدسہ کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا بنگلہ ہو، اس کی کار ہو، اس کے پاس جائیداد ہو، یہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ وہ اولاد کو کامیاب کرنے کے لیے والدین کتنی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے وسائل کے مطابق کمی نہیں چھوڑتا اولاد کو کامیاب بنانے کے لیے، اس کا مستقبل روشن کرنے کے لیے۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کی اچھی رہائش، اچھی جاب، کاروبار، بزنس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ایک بہت بڑی دینی ذمہ داری ہمارے اوپر آ رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں مستقبل بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بناؤ۔ بچوں کا مستقبل، دنیاوی مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو تو کیا یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ ان کی آخرت کا جہان بہتر ہو جائے؟ وہاں بھی وہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جیسے یہاں انہیں سرفراز دیکھنا چاہتے ہو تو آخرت میں سرفراز نہیں دیکھنا چاہو گے کہ تمہارا بیٹا جنت کی نعمتوں میں موجود ہو، جنت کی بہاروں میں موجود ہو۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک جھلک۔ ایک ہے بچے کا صرف مستقبل، میرا بچہ اتنا پڑھے، اتنا محنت کرے کہ جج بن جائے،
یہ بہت بڑا آفیسر بن جائے، ایک منزل ہے نا، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، میٹرک کے بعد اسٹوڈنٹس خود بیان دیتے ہیں میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں میجر بنوں گا، کرنل بنوں گا۔ یہ خواہشات ہیں نا، یہ خواہشات ہیں، اور یہ تمام دائرہ کار جو ہے یہ دنیاوی زندگی تک محدود ہے، لیکن دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یہ دنیا جو ہے اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، حقیقت ہے تو آخرت کے جہان کی ہے۔ یہ سارے سلسلے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس لیے دیے ہیں کہ ان سلسلوں کو اپنا کر اپنی آخرت اور اپنی قبر کو روشن کر لو۔ حافظ قرآن کے بارے میں آپ نے نہیں سنا حدیث میں؟ جس شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید حفظ کرایا، خود تو حافظ نہیں، خود تو حفظ نہیں کیا، نہ ماں نے نہ باپ نے، بیٹے کو حفظ کرایا، قرآن مجید کا حافظ ہے، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کے تخت پہ بٹھا کر ان کے سروں پر نور کے تاج سجائے جائیں گے۔ یہ ہے بچے کا مستقبل۔ دنیاوی مستقبل کی فکر ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی آخرت کے مستقبل، جو آخرت سے جس کا تعلق ہے، اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے۔ جیسے دنیا میں آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو آخرت کے نقصان کی نہ اپنے حوالے سے ہمیں کوئی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کے حوالے میں فکر ہے۔ ہم نے اس دنیا کو کل سمجھ لیا ہے، اس لیے اس دنیا میں ایسا دل لگا بیٹھے ہیں کہ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، ہمارے جمعوں کے اجتماعات کا کیا حال ہے، دین سے رغبت کی کیا کیفیت ہے۔ یہ سارے حالات و واقعات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے بندہ مومن، اے بندہ مسلمان، کیا تو بھول گیا کہ اللہ تیرا رب ہے، تیرا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کے پیارے محبوب کریم کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا کلمہ پڑھ کر تو دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اب تو مسلمان ہے، مومن ہے، اب تمہیں فکر نہیں کہ اسلام اور ایمان اس کا تقاضا کیا ہے، ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمیں دین کیا سکھاتا ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم اس بات کی فکر ہی نہیں رکھتے۔ آج کے درس قرآن و حدیث میں ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی، میں اور آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کو سمجھنا نادانی ہے، اور آخرت کی زندگی کو کل سمجھنا یہ عقل مندی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، میں نہیں کہتا، میرا رب فرما رہا ہے، او لوگو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے، اور وہ زندگی باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ لہذا اس کے لیے رب ذوالجلال نے ہمیں تعلیم دی، قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آخری پیغام ہے قرآن مجید، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد قیامت تک کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ جیسے نبوت کا دروازہ حضور پہ بند ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا، اسی طرح قیامت تک قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے بعد ولا کتاب بعدی، فرمایا میری کتاب قرآن کے بعد پھر قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع وہ تو قرآن مجید ہے،
اور قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ اے حضور کا کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمان کہلانے والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، سنو اور سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قد افلح من تزکا، فلاح اس کے حصے میں آئے گی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے آپ کو قد افلح من تزکا، کس چیز سے پاک کیا؟ کفر سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ کفر، شرک، فسق و فجور، معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حکم عدولی، جس نے ان سارے رذائل سے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنا تزکیہ کیا۔ اور تزکیے کا ایک مفہوم مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ کسان کھیتوں کے اندر جو گوڈی کرتا ہے، گوڈی کا عمل، اسے بھی تزکیہ سے تعبیر کیا گیا۔ کسان کا یہ مطلوب و مقصود نہیں وہ جڑی بوٹیاں از خود کھیت میں فصل میں اگاتی ہیں، ان کو وہ اکھاڑ اکھاڑ کر کے پھینکتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے ضمیر میں، ہمارے تخیلات میں، ہمارے تصورات میں، ہماری سوچوں میں، ہماری فکر میں ایسے جو از خود فاسد خیالات جنم لیتے ہیں، ان کو اٹھا کر، نکال کر، پھینک کر اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے خیالات کو اور اپنی ان تمام آلائشوں سے اپنے آپ کو جو شخص پاک کر لیتا ہے اور پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہے، فصلہ اور نماز پڑھتا رہتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ صرف مسلمان ہونا اور مسلمان کہلانا یہ کافی ہوتا تو قرآن یوں نہ فرماتا، پھر قرآن یوں نہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹھیر یہ نہیں چلے گا۔ قرآن کہہ رہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ نظام حیات ہے، یہ دستور زندگی ہے۔ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے آپ کو پاک کرو۔ ہمارا رزق جو ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، روزی کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، گھر کے ماحول کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوسائٹی اٹھنا بیٹھنا، اپنے تعلقات، اپنے معاملات، ان سب کو آلائشوں سے صاف کرنا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ قد افلح من تزکا، یہ زکوٰۃ کا لفظ کیا ہے؟ یہ زکا یزکی سے مشتق ہے، اور لفظ زکوٰۃ سے ہی ہے تزکیہ۔ قد افلح من تزکا، یہ تزکا کا لفظ زکوٰۃ سے نکلا ہے۔ تزکا کا معنی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ جب نکال کر غربا، مساکین، یتامى، نادار، مفلس، کلاش، ان لوگوں تک بندہ جب مال بھیجتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تو اس سے اس کا رزق پاک ہوتا ہے، روزی پاک ہوتی ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے۔ روزی بھی پاکیزہ،
حلال روزی، حلال و حرام، دین یہ تعلیم دیتا ہے. قد افلح من تزکا، اس نے اپنے آپ کو پاک کیا جس نے اپنی روزی کو بھی پاک کر لیا، حلال اور حرام کی تمیز رکھی، جائز اور ناجائز کا فرق رکھا. اور جب حلال اور حرام کی تمیز ہی اٹھ جائے، یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے ناجائز طریقے سے، ہم نے یہ سوچ بنا لی بس آنا چاہیے، جائز طریقے سے آئے تب بھی قبول ہے، ناجائز طریقے سے آئے تب بھی قبول ہے، حلال ذرائع سے آئے تب بھی قبول ہے، حرام ذرائع سے آئے تب بھی قبول ہے. دین کی یہ تعلیم ہے کہ ایک بندہ مومن، ایمان کا دعوے دار، اپنے آپ کو مومن کہلانے والا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اب ذمہ داری آ گئی کہ اب وہ حلال و حرام کی بھی پہچان کرے، جائز اور ناجائز کی بھی پرواز کرے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں، حضور نے بعض صحابہ کرام کی بعض معاملات میں جو مدح ہے حضور نے خود بیان فرمائی. جیسا کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ، جن کا یوم شہادت کل گزرا ہے ذی الحجہ کی 18 تاریخ، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے زیادہ شرم و حیا کا مالک میری امت میں عثمان غنی ذی النورین ہے، سب سے زیادہ رحیم اور شفیق میری امت میں ابو بکر صدیق ہے. اور دینی معاملات اور قرآن اور اسلام کے معاملات میں شدت سے عمل کرنے والا عمر فاروق اعظم ہے. فرمایا عبادت گزاریوں میں، اطاعت شعاریوں میں، سحر خیزیوں میں مولا علی حیدر کرار کو چن کر ممتاز کر دیا. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے تمام صحابہ میں سے، حضرت معاذ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا جاننے والا، اعلم بالحلال والحرام، کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے، سب سے زیادہ علم حضور نے فرمایا معاذ بن جبل کے پاس ہے، سب سے زیادہ ان کے پاس ہے. یہ حلال اور حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز کا فرق. ہم ان لوگوں کی باتیں کرتے ہیں جن کو اتنا اللہ نے مقام دیا. میں نے عرض کیا نا، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ لوگوں تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، تمہیں پتہ نہیں والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کا جہان بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. جن لوگوں نے دین سمجھا، جن کی عقل میں یہ بات آئی، ان کا مقام کیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کا آپ نے نام سنا ہے نا، مجتہد تھے، مجتہد. 4 ہی فقہ ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی. ہم الحمدللہ حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم مقلد ہیں. امام احمد بن حنبل بڑے بلند پایا مجتہد تھے، ان کے پیروکار حنبلی فقہ کے پیروکار بہت ہی اللہ کے مقرب و محبوب تھے. سیدنا امام احمد بن حنبل آپ اپنی مسند پہ تشریف فرما ہے. ایک پردہ نشین عورت آئی، اس نے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، میرے گھر کے سامنے ایک میدان ہے، وہاں رات کو ایک قافلہ جو ہے اس نے قیام کیا تھا، قافلہ ٹھہرا تھا. تو پرانے زمانے میں قافلے راتوں کو چلتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام اکثر و بیشتر، دن میں تو گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، اونٹنیوں پہ سفر ہوتا تھا، حضور اکثر و بیشتر رات کو سفر فرماتے، ساری رات سفر جاری رہتا تھا.
وہ پردہ نشین خاتون کہتی ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک میدان ہے، وہاں رات کو ایک قافلہ ٹھہرا تو قافلے میں قندیلیں ہوتی تھیں، ہر اونٹنی پر ہودج ہوتا تھا اور اس میں سوار ہوتے تھے، راستہ دیکھنے کے لیے قندیلیں بھی روشن ہوتی تھیں ہودج میں۔ تو وہ قافلہ جب ٹھہرا نا تو قندیلیں روشن تھی، قندیلیں۔ تو وہ خاتون مسئلہ پوچھتی ہے کہ میں سوت کاٹ رہی تھی کہ میرے چراغ کے اندر تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا، تو میں نے پرائی روشنی میں سوت کاٹا ہے۔ ذرا غور سے سننا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ گوانڈیوں کا بلب جل رہا ہے، کوئی آدمی اس کی روشنی میں کام کرے تو پوچھنے کی ضرورت ہے مسئلے کی، مگر دیکھیے وہ آ کے پوچھ رہی ہے، وہ کون سی سوچ تھی؟ یہی تو آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہی بات آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں دین۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس خاتون کو مجبور کیا اس کی سوچ نے، فکر نے؟ پوچھتی ہے، اے امام احمد بن حنبل، پرائی روشنی میں کاٹا ہوا سود، اس کی کمائی میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل ان کا کام تھا مسئلے کا جواب دے دیتے، بات ختم، مسئلے کا جواب دے دیتے، کہتے جاؤ بی بی یہ جواب ہے، یہ نہیں کہا۔ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، انہوں نے کہا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا تو ہے کون؟ مسئلہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ انہوں نے کہا حضرت یہ کیوں پوچھتے ہیں، آپ کا کام ہے مسئلہ بتائیں، میں جو بھی ہوں۔ فرمایا نہیں، آخر کو بات ہے تو مسئلہ پوچھنے آئی ہے، یہ بتا تو ہے کون ہے۔ وہ خاتون خاموش ہو گئی نا، تو امام احمد بن حنبل نے کہا لگتا ہے تو بشر حافی کی ہمشیرہ ہے۔ آئے وہ تو پردہ نشین خاتون تھی، دستانے بھی سیاہ رنگ کے، جرابیں بھی سیاہ رنگ کی، پورا لباس پردے میں تھا۔ پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا جی یہ کیا ضرور، مسئلہ بتائیں۔ فرمایا نہیں بتا تو ہے کون۔ جب وہ خاموش ہوئی فرمایا لگتا ہے تو بشر حافی کی ہمشیرہ ہے۔ خاتون کے بھی آنسو آ گئے، جب آنسو آئے تو اس نے کہا حضرت مجھے مسئلہ بتا دیجئے۔ فرمایا باقی سب کے لیے حلال ہے، تیرے لیے ناجائز۔ باقی سب کے لیے پرائی روشنی میں کاٹتے ہوئے سود کا معاوضہ لینا، پیسے لینا ہر ایک کے لیے جائز ہے، پر تیرے لیے یہ تقوی کا جو اعلیٰ معیار بشر حافی کو عطا کیا گیا تھا، تیری سوچ بتاتی ہے کہ تو جائز اور ناجائز، حلال و حرام تو بہت اونچا درجہ ہے نا، یہاں تو جائز و ناجائز کا فرق پوچھا جا رہا ہے، میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے۔ تو یہ سوچ کب پیدا ہوئی؟ تب پیدا ہوئی جب دنیاوی زندگی پر اپنی آخرت کو ترجیح دی تھی۔ دنیاوی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی۔ جیسے آج ناقص العقل اور کم فہم لوگ یہ کہہ دیتے او جی اگے ویکھیا جائے گا جا، یہ تو بھائی آگے تو دور کی بات ہے، یہ تو موت کے وقت ہی نتارا ہو جائے گا، وہ قبر کی منزل تو بعد میں آئے گی، موت کے وقت پتہ چل جاتا ہے، موت کے وقت پتہ چل جاتا ہے۔ دین ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر نبی رسول آئے اس لیے کہ دنیا کے لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کے انعامات کا مستحق ہونے کے لیے، جنت کی بہاروں میں پہنچنے کے لیے اس راستے پہ آ جائیں جو اللہ کا راستہ ہے، جو اللہ کا راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا، یہی دعوت لے کے آئے تھے۔
کو انفسکم واہلیکم نارا، دنیاوی زندگی کو کل نہ سمجھو، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر خانے میں رہا۔ بڑے بڑے اولیاء و صوفیاء کے واقعات، اگر میں نے ان کا تذکرہ شروع کر دیا تو بات دور نکل جائے گی۔ تمام اولیاء کاملین دنیاوی زندگی اس طرح گزارتے تھے جس طرح آدمی ریلوے اسٹیشن پر مسافر خانے میں بیٹھتا ہے۔ اب تو شاید ریل پہ سفر کرنے کا بڑا عرصہ ہوا، موقع ہی نہیں ملا۔ زمانہ طالب علمی میں جب بڑے طویل سفر میں نے کیے تبلیغی دوروں میں، تو وہاں بڑے اسٹیشنوں پر ایک کمرہ ہوتا تھا مسافروں کے لیے، وی آئی پی روم بنا ہوتا تھا، وہاں بیڈ بھی لگا ہوتا تھا، کرسیاں بھی تھیں کہ ٹرین آنے تک یہاں آرام کر لیں لوگ۔ آرام گاہ اس کا نام تھا، وہاں بیڈ بھی لگا ہوا ہے، کرسی بھی پڑی ہے، صوفہ بھی ہے، واش روم بھی ہے، ساری سہولتیں ہیں، پنکھا بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن کتنی دیر ٹرین آئی ہے تو ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جیسے ہی ٹرین آتی ہے وہ اپنے بیگ اور سارے بکسے وغیرہ سنبھال کر کے اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں بس دنیا کی زندگی مسافر خانہ ہے، اور جو صاحب ایمان لوگ، اب دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ کے ولی جو ہیں وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو بڑی ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے، قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے۔ یہ تو امتحان گاہ ہے بھائی۔ اموالکم و اولادکم فتنہ، یہاں تو آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھنا اولاد کی خاطر حلال حرام کی تمیز نہ ختم کر دینا، جائز و ناجائز کا فرق نہ ختم کر دینا۔ یہ کیسی اولاد سے ہمدردی ہے کہ ان کو نماز کے لیے بھی نہ اٹھائیں، نماز کے لیے بھی نہ کہیں۔ ویسے تو ان کے لیے کتنی کتنی ٹیوشنیں رکھی ہوئی ہیں، رات بھر بیٹا جاگتا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، اور نماز کے لیے پھر نمازی کون بنائے گا؟ حضور نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو نمازی بناؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سزا دے کے نمازی بناؤ، ڈانٹ ڈپٹ کرو، گھیر گھار کے اس کو سمجھا کر کے بجھا کر کے آخرت کی فکر یاد کرا کے کہ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری 5 وقتہ نماز ہے۔ اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے زیادہ کوئی ڈیوٹی و فریضہ نہیں۔ تبھی تو فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح اس کے حصے میں آئے گی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے رب کا نام ذکر کرتا رہا، فصلی اور نماز پڑھتا رہا۔ تعلق بندگی، یہاں نماز پڑھتا رہا سے مراد کیا ہے؟ تعلق بندگی جو ہے وہ قائم رہے۔ بندہ ہے تو بندہ بن کے رہے، اور بندہ وہ جو بندگی کرے، بندہ وہ جو زندگی آمد پر آئے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور جو بندہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، جو بندہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، وہ مقام بندگی سے گر جاتا، وہ مقام بندگی سے گر جاتا ہے۔ مقام بندگی ہمارے ذہن پر غالب رہے، اور دین کا جو تقاضا ہے ہر وقت ہمارے قلب و جگر پر سوار رہے کہ مومن بن کے زندگی گزارو، مسلمان بن کے زندگی گزارو، کیا جانے کب موت کا وقت آ جائے۔ اس دنیا کی زندگی کو کل نہ سمجھنا، اپنے گرد و پیش پہ نظر دوڑائیں، یار احباب دوست یاروں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں۔ کتنے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ دنیا سے چلے گئے، رشتہ داروں پہ نظر ڈالیں، داد کے نانکوں میں دیکھیں کتنے لوگ چلے گئے، یاروں سجنوں میں دیکھیں کتنے چلے گئے۔ تو اپنے آپ سے میں بھی سوال کروں، آپ بھی کریں، کیا ہمارے سب سجن یار بیلی جو چلے گئے تو ہم نے یہاں ہمیشہ رہنے؟ کیا ہم ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، بس یہی دین کی تعلیم ہے۔ اس کے لیے 1 لاکھ نبی رسول و پیغمبر آئے، اور دین کا کام کرنے والوں نے ساری زندگیاں اسی کام میں کھپا دی۔
کہ دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرو. دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی فکر کرو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دو آخرت پر، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی پر آخرت کو ترجیح دے. اس کی ایک صورت میں عرض کرتا ہوں، نماز کا وقت ہے. نماز کا کوئی دنیاوی مصروفیت ہے تو ہماری نماز میں وہ تو حائل نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی کوئی مصروفیت وہ ہماری نماز میں رکاوٹ بنے، نماز کی فکر ہم نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی. ایمان سے بتائیں، جس آدمی کو رفع حاجت ہو جائے، پیشاب آ جائے، کتنی شدت سے اس کا، تو وہ سب کام چھوڑ کے دوڑتا ہے. دوڑتا ہی یا نہیں دوڑتا؟ اور آج حالت یہ ہے کہ بیگم کا فون آئے تو سب کام چھوڑ کے گھر کو بھاگ رہا ہے. بھائی اس وقت ہم نہیں سوچتے، بھائی اس وقت ہم نہیں سوچتے. ہم کہتے وہ جی ٹائم ہی نہیں ملتا، جی مصروفیت ہی بڑی. جب ہر کام کے لیے آپ وقت نکالتے ہیں تو میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، آپ بھی، کیا نماز کے لیے ہمیں وقت نہیں نکالنا چاہیے؟ اور تھوڑی سی فکر کریں، رات بھر جس کی فلائٹ ہو نا سحری کے وقت، وہ رات بھر سوتا ہی نہیں، اس کو نیند ہی نہیں آتی. اور جس کی فلائٹ نہیں ہے، جس نے جانا ہی نہیں، وہ خراٹے مارتا ساری رات میں سوتا ہے. اور جس نے پتہ ہے کہ میں نے رات 1 بجے گھر سے نکلنا ہے، 3 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، وہ بار بار اس کی آنکھ کھلتی ہے، گھڑی کو دیکھتا ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فکر ہو نا تو سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا جی سو اٹھا ہی نہیں جاتا نماز میں. فرمایا فکر کرو تو اٹھا جائے گا. منڈی میں مال لینے جانا تو لوگ نہیں اٹھتے، بتاؤ. اب تو مسجد کمیٹی کو بھی کہو جی نماز دا ذرا ٹائم پہلے کرو، اسا منڈی جانا ہوتا ہے. اسا منڈی جانا ہو تو نیند نہیں آتی. تو نماز کے لیے ہم کہتے ہیں جی آنکھ ہی نہیں کھولتی. بھائی اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے. یہ دین کا پیغام ہے. اور یقین جانیے، آپ یہ کہیں گے کہ بار بار یہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ تو دستک ہے، یہ تو دستک ہے، کبھی تو دروازہ کھولے گا. وہ ایک دفعہ آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نہیں کھلتا، پھر کھٹکھٹاتا، جب کھل جائے تو پھر کوئی دستک دیتا ہے؟ پھر کوئی دستک نہیں دے. یہ دستک ہے ذہن و ضمیر پر. یہ بیانات، یہ خطبات جمعہ، یہ درس قرآن، یہ ذہن و ضمیر پر دستک ہے کہ جس اللہ کے پیارے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے وہ آقا کریم قرآن لے کر آئے. اور قرآن کو سمجھو، سیکھو، جو پڑھو سیکھو اسے آگے پھیلاؤ تاکہ یہ دین کی روشنی گھر گھر پہنچے. دین کی روشنی گھر گھر پہنچے. گھروں کے گھر بے نماز ہیں، پتہ ہی نہیں اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی. تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے. جی لوگ نماز نہیں پڑھتے تو کیا کریں جی؟ پھر قرآن نے بھی کہا ہے نا اسی صورت کے اندر، ذرا پیچھے چلے جائیں نا، فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. رب فرما رہا ہے، بھائی رب فرما رہا ہے بار بار انہیں یاد دلاؤ، بار بار یاد دلاؤ، بار بار یاد دلاؤ، کیونکہ آپ کا بار بار یاد کرانا ایمان والوں کو فائدہ دے گا. بار بار یاد دلانا ایمان والوں کو. یہ ایک سبق ہے جو ہم سب بھول گئے. اسے یاد کرنا، اسے سکھانا، اسے پڑھانا، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. اور یہاں صلاح کا ایک معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا یہاں دعا بھی مراد ہے، نماز بھی مراد ہے، اور دعا بھی، کہ اپنے رب سے اتنی لو لگاؤ، اتنی لو لگاؤ کہ ذرا سا معاملہ ہوا جولی پھیلاؤ اور اپنے پروردگار سے مانگو. یہاں دعا، اپنے رب سے دعا کرو. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک شخص نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیرتے ہی کہتا ہے رب اغفر لی وارحمنی.
اس نے دعا مانگی تو حضور نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، وہ نماز پڑھنے والے تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اللہ کی حمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، پہلے اللہ کی حمد پھر حضور پر درود شریف پڑھا۔ اب حضور نے اسے فرمایا اب مانگ اپنے رب سے، جو مانگے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ حضور نے دعا کے آداب سکھائے کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، پھر اپنے رب سے مانگو۔ یہ ہیں دعا کے آداب۔ حضرات، دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اس پر آج گفتگو کی گئی۔ اور ایک آخر میں دعا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں صلی کا معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا کہ یہاں دعا بھی مراد ہے، نماز بھی اور دعا بھی مراد ہے۔ نماز کے اندر قرآنی دعا تو سبھی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الساعۃ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نے ایک دعا تعلیم فرمائی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، نماز کے اندر درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی، فرمایا ابو بکر یہ دعا بھی پڑھا کر، یہ دعا بھی پڑھا کر نماز میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فلا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تو کبھی کبھی یہ دعا بھی یاد کر لیں، نماز کے اندر اسے پڑھیں۔ یہ وہ دعا ہے جو ڈائریکٹ براہ راست نماز میں پڑھنے کے لیے حضور نے ابوبکر صدیق کو تعلیم فرمائی۔ اپنی نمازوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنی نمازوں کو نفع بخش بنانے کے لیے نماز کے اندر 2-3 کام بڑے ضروری ہیں جو آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری نمازوں میں رکوع و سجود اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بڑی تیزی اور جلدی سے ہماری نمازیں چلتی ہیں، جس سے یہ تمام ارکان، ان کے اندر تعدیل ارکان کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ نماز کے اندر تعدیل ارکان بڑا ضروری ہے، یعنی ہر رکن کو بڑے سکون اور وقار سے نماز کے اندر ادا کرنا ہے۔ رکوع اتنی جلدی لوگ کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقدار بتا دی، رکوع کے اندر کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ کم سے کم نصاب ہے رکوع کا۔ اور باجماعت نماز پڑھتے ہوئے پھر تعداد کوئی نہیں، جب تک امام سجدے سے سر نہیں اٹھاتے پڑھتے رہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع و سجود میں کم سے کم مقدار 3 دفعہ ہے، سجدے میں بھی 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، اور اسے پورے وقار کے ساتھ پھر دونوں سجدوں کے درمیان پورے وقار سے کچھ دیر بیٹھنا۔ اور کتنی دیر بیٹھنا؟ حضور کی ایک دعا ہے جو 2 سجدوں میں نبی کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان حضور وہ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور رکوع سے اٹھ کر جو لوگ جلدی سجدے میں چلے جاتے ہیں، تعدیل ارکان کے لیے ایک آسان روحانی نسخہ ہے، وہ یہ ہے ربنا لک الحمد۔ امام کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ کم از کم یہ ضرور اضافہ کریں، اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ قیام میں اپنی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رکھا کرے، اور سجدہ کرتے ہوئے نظر اپنے ناک پہ رکھیں، اور رکوع کے اندر ہماری نظریں پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے۔ اور 8 ہڈیوں پہ سجدہ ہے۔ بعض فقہاء نے ناک اور پیشانی کو ایک ہڈی تصور کیا، اس اعتبار سے ان کی 6 ہڈیاں بنتی ہیں۔ اگر ان ہڈیوں پہ
مکمل طور پہ زمین کے ساتھ نہ ٹکے تو سجدہ ہوتا ہی نہیں سرے سے. پیشانی اس کو زمین کی سختی محسوس ہو، ناک کو زمین کی سختی محسوس ہو، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیاں، اور ان میں سے دو انگلیاں کم از کم زمین کے ساتھ لگیں اور ان کی سختی بھی محسوس ہو. اطمینان سے نماز ادا کرنا، سکون سے ادا کرنا. اور جب نماز مکمل ہو جائے تو نماز کے بعد ایک مختصر نصاب ہے جسے اپنے اوپر لازم کر لیں، اپنے اوپر ہم سب لازم کر لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد مساجد میں جو کلمہ طیبہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فرمایا ہر چیز کو جب زنگ لگ جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی پالش ہے، جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو یہ کلمہ طیبہ کے ذکر سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے. تو یہ نماز کے بعد کلمہ طیبہ کا ذکر جب ہو جائے تو پھر ایک مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی. یہ مختصر نصاب ہے. اور حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے جو حضور اکثر فرضوں کے بعد حضور ایک ہی دعا مانگا کرتے تھے 100 روپے. دیگر دعائیں بھی حدیث شریف میں مذکور ہیں، مگر یہ دعا کثرت سے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے. جس ذوق و شوق سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی کیف ہوگا، اتنا ہی سرور حاصل ہوگا. اپنے رب کریم کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دو اور بندہ بن کے زندگی گزارو، تاکہ ہماری وہ زندگی ثمر جائے جس زندگی کے لیے عرش والے رب نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہلکا ذکر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ